وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سبحان اللہ. ضرور تجھے وہ بندے آزمائیں گے، کسی درجے میں آزمائیں یا سارے آزمائشوں میں آزمائیں. کبھی بھوک بڑھا کے تجھے آزمائیں گے، کبھی تیری جان سے، کبھی تیرے مال سے، کبھی تیری کھیتی باڑی سے، کبھی تیری اولاد سے آزمائیں گے. ثابت قدم رہنا. وقتی دور کا تیرے پہ یہ غم آئے گا. وبشر الصابرین. آنے والا وقت اے میرا بندہ پچھلے گزرنے والے وقت سے بہت زیادہ بہتر ہوگا. یہ پیغام آپ کو مجھے نہیں دیا بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. فرمایا میرا حبیبہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جو دن آپ کے گزر گئے آنے والے دن ان دنوں سے بہت زیادہ بہتر آئیں گے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مکے کی زمین پر تڑپتا دیکھا. مکے والے مار مار کر آپ کو برحال کر دیا. جب آپ کو زمین پر تڑپتا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھ کر عمار حیران آ گیا. آنکھوں سے آنسو کی برسات ہو گئی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کملی والے اس حالت کے اندر جو اس وقت میرا حال ہے، پیٹ میں روٹی میرے کوئی نہیں، زمین پر لٹایا ہوا ہے، مار مار کے میرا منہ میری کمر سجا دی. کیا اللہ اس حال میں مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عمار تجھے اے عمار دیکھ بھی رہا ہے اور میں کملی والے کی زبان کے ذریعے تجھے جنت الفردوس کی بشارت بھی دے رہا ہے. کوئی مجھے مال میں لدا نظر آئے گا، کوئی مجھے زیور میں لدا نظر آئے گا، کوئی زراعت میں لدا نظر آئے گا، کوئی دنیا کی مادی طاقتوں میں نظر آئے گا. اے عمار میری آنکھ دیکھ رہی ہے، تو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ایمان میں بھرا نظر آ رہا ہے. حالات آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بجائے دل شکنی کے آپ نے دل جوئی کر دی. یوں نہیں کہا تو نے دین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، سارے مسلمان مر گئے تو دین کا زیادہ تابعدار ہے. تو نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا کا، تو نے آپس کے اندر افہام و تحفین کا، تو نے آپس کے اندر لوگوں میں صلح کرانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. بہت سارے چلے گئے. آج یہ لفظ مجھے ماں کے منہ سے بولتا ملا، میرا دل بڑا دکھا. آج یہ لفظ باپ نے بولا، بھائی نے بولا. جب بیٹا نماز کے لیے تیار ہوتا ہے کہتا ٹھیک ہے تو بڑا حاجی نمازی آ گیا. یہ کھیتی باڑی کون کرے گا؟ یہ پانی کون لگائے گا؟ یہ جانوروں کا دودھ کون دھوئے گا؟ بازار سے دہی دودھ کون لے کے آئے گا؟ رب اکبر کی قسم گھر کا دشمن آج ماں باپ بن گئے جو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جہنم میں جانے دے رہے ہیں اور جہنم سے جنت سے بچا رہے ہیں. اتنا اوکھا ویلا ہے وہ لوگوں. یقین جانو زراعت بچانا آسان ہے، اور لوگوں دکان کاروبار بچانا آسان ہے. جن حالات سے گزر رہے ہیں اس دور کے اندر ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. انسان کے ساتھ اللہ نے دو طاقتوں کو جوڑا، ایک رحمان کی طاقت ہے، ایک شیطان کی طاقت ہے. طاقت تو رحمان ہی کی غالب آ کے رہے گی، لیکن شیطان کو اللہ نے پیر پھیلانے کا، اچھلنے کا اللہ نے موقع عطا فرما دیا. جب اس نے مالک کائنات کے دربار میں عرض کیا تھا الہ العالمین تیرے سے کچھ چیزیں مانگو انکار نہ کرنا، مجھے قیامت تک کی صبح تک کی زندگی دے دینا، مجھے موت نہ دینا. فرمایا وعدہ قبول ہے. فرمایا کہ جس طرح خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے میری سازشوں کو بھی اللہ ایسے دوڑنے کی صلاحیت دے دینا کا منظور ہے. کیا کرے گا؟ فرمایا مسجد کے دروازوں پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر گھس جاؤں گا، لوگوں کے دلوں کے اندر خواہشات پیدا کر دوں گا. قرآن پڑھانا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو، سامنے الماریوں میں قرآن پڑھو گا. اتنی سازش کروں گا کہ قرآن پڑھنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. مسجدیں ان کے گھروں کے سامنے ہوں گی، دروازوں پہ چوکی دار بن کے بیٹھ جاؤں گا. شادی حال میں جائیں گے، سنوکر کے ڈبوں پہ جائیں گے، سنوکر کے اڈوں پہ جائیں گے، چائے پینے کے لیے چائے پینے کے بہانے فلمیں دیکھنے جائیں گے. لیکن 5 وقت کی آواز ان کے کانوں اور دل کے ساتھ ٹکرائے گی. ان کے ایمان کو
ख्वाहिशात के जरिए इतना कमजोर कर दूंगा, 4-4 घंटे पानी में खड़े होने का, खेतों को पानी लगाने का वक्त होगा, लेकिन 2 मिनट के लिए तेरे आगे खड़े होकर तुझे राजी करने का इन्हें मौका ये तानी भर नहीं दूंगा इनको मौका। ऐसी नौबत आ जाएगी, ऐसी नौबत आ जाएगी, ये लोगों से कहा करा करेंगे, सही दुआ घुराओ, सही दुआ घुराओ, अल्लाह मुझे कुरान पढ़ने की ताकत दे, सही दुआ करो अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की ताकत दे। और मैं अब ऐसा वक्त आएगा, अगर ये अपनी हठधर्मी से बाज ना आए, अपनी जिद पर तुले रहे, लोग दुआएं कर करके थक जाएंगे। अल्लाह अकबर, मरते वक्त कलमा तो दूर की बात, जिंदगी में नमाज का सजदा करने की भी नहीं इजाजत नहीं दूंगा। इलाहुल आलमीन, लड़ाई कहां से हुई? परवरदिगार आलम की स्टेज कहां से हो गई? मालिक कायनात तेरे मेरे दरमियान दूरियां कहां से हो गई? और मैं हर चीज बर्दाश्त है, जिना करता है बर्दाश्त करूंगा, चोरी करता है इस पे माफी मिल जाएगी, ठगी करेगा इस पे माफी मिल जाएगी, धोखा देगा माफी मिल जाएगी, 2 चीजों पे माफ नहीं करूंगा और सारी नेकियों पे पानी फेर दूंगा। सबसे पहली चीज, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, खाएगा मेरा, पिएगा मेरा, मेरा खा कर मेरा पी कर किसी कब्र के आगे, किसी दरख्त के आगे झुकेगा, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसकी माफी कोई नहीं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, खा तेरी मर्जी, मिट्टी खा तेरी मर्जी, सोना खा तेरी मर्जी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तेरी रहमत से नौमीद ना होना, लेकिन तेरी गिच्ची दबोचूंगा, तेरी गर्दन मरोड़ूंगा, तेरे गर्दन का सरिया सीधा करूंगा, जहां बगावत करेगा, जहां सरकशी करेगा वहीं आऊंगा, खलाई मखलूक बन के आसमानों में जाएगा, पानी की तह में उतर जाएगा, पहाड़ों में जाके छुप जाएगा। है मेरा बंदा, मेरी बगावत ना करना, मेरे सिरकशी ना करना। अल्लाहु अकबर, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसे चाहूं माफ कर दूंगा, लेकिन ये पेशानी मेरे अलावा किसी और के आगे झुकी माफ नहीं करूंगा, बल्कि गर्दन तोड़ के रखूंगा। चलने टक्कर भाग कहां भागता है? पैसे की छतरी के नीचे छुपेगा भैया का, 2-2 हजार एकड़ का मालिक बनेगा, वहीं आकर तेरी गर्दन का सरिया तोड़ूंगा। 1-1 लाख वोट लेकर मिंबर बनेगा, अगर मेरे खिलाफ साजिश तूने की, मेरे अलावा कोई खुदा तूने मखलूक के सामने आकर उसकी तशहीर कर दी, लोगों में मशहूर कराया, तो मैं भी तेरा अल्लाह, मैं उन्हीं लोगों से जो तेरे नाम के झंडे उठाए उठाए फिरते थे, उन्हीं लोगों के हाथों से छितर तेरे सर में ना पड़वा दो तो मुझे अपना खुदा ना कहना। भागता भागता आज मेरा अजीजो अपना और मैं सारे अपना मुहासबा करें, गिरेबान खोल के जरा अंदर झांक के देखें, इस तह के अंदर, इस सीने के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, इसके अंदर बताओ बताओ हमने किस चीज को भर रखा है? फरमाया, ओ मेरा बंदा, कपड़े गंदे कर ले, साफ हो जाएंगे, पैर का जूता गंदा हो गया, साफ हो जाएगा, पगड़ी पर कवेल लग गई, पगड़ी टोपी गंदी होगी, साफ हो गई। इस दिल को शिर्क की बीमारी से गंदा न करना, अगर शिर्क की बीमारी से दिल गंदा हो गया, 7 समुद्रों का पानी भी से साफ नहीं कर सकेगा। क़यामत का दिन होगा, औलाद लेके आएगा, माल के थाल लेके आएगा, जिम्मेदारा लेके आएगा, यौम ला युनफ़उ मालुन वला बनुना, न तेरे माल को देखूंगा, न तेरे बच्चों को देखूंगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मैं तो दिल के प्याले को देखूंगा, इसमें मेरी मोहब्बत भर के लाया, किसी गैर की लेके आया है। प्याले के अंदर, कप के अंदर, बर्तन के अंदर सालन डालो, पानी नजर नहीं आएगा, जो चीज है वही नजर आएगी। मालिक कायनात सूरतों को नहीं देखता, लयनालल्लाहु लहू मुहावला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मुझे तेरे जिम्मेदारे से, मुझे तेरे डेरे से, मुझे तेरे माल ढोर से, मुझे तेरे दूध पानी से क्या कहना, मैं तो दिल का किबला देखता हूँ। ऐ मेरा बंदा, चेहरे का किबला तेरा किबला बैतुल्लाह, मैं तेरे दिल का किबला देखता हूँ। पूरा वजूद तो तूने बैतुल्लाह की तरफ किया हुआ है, दिल तूने गैर के आगे फेरा हुआ है।
تو ابارو شہر تو دور کی بات ہے، مکے میں آ کے بھی سجدے کر، اگر دل کسی غیر کی منڈی میں بیچ دیا تو بیت اللہ کے اندر بھی تیرا سجدہ قبول نہیں کروں گا۔ اب یہ دل آپ کا میرا کہاں ہے؟ جب سے یہ جلسہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر کتنے نعرے لگے؟ ہر ایک نے کہا نعرہ تکبیر، لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر زبان پہ بھی ہے کہ دل میں؟ کپڑے بدلتے وقت، کپڑے اتارتے وقت اپنے یا کسی اور کے اللہ اکبر دل میں نظر آتا ہے؟ کھانا کھاتے وقت پخانے پیشاب کے ذریعے اس کھانے کو نکالتے وقت اللہ اکبر نظر آتا ہے؟ منڈی کے اندر سودا بیچتے ہوئے، سودا خریدتے ہوئے اللہ اکبر یہاں ہوتا ہے یا یہاں ہوتا ہے؟ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آ گیا اور آگے کہنے لگا حضرت جی مجھے بتاؤ میں جنتی یا جہنمی؟ فرمایا بزرگا اللہ اکبر میں فقہ کا امام ہوں، لاکھوں مرید میرے، لیکن مجھے اپنے آپ کے بارے میں پتہ نہیں میں جنتی یا جہنمی۔ کہ کوئی تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤ، اللہ کا قرآن سچا ہے، کل کو جنتی کہہ رہے ہیں، کل کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اگلے دن بلایا، پھر آ گیا، پھر فرمایا ایک دن کے بعد آنا، پھر آ گیا۔ جب 3-4 دن کے بعد آیا کہا اگر آپ کو پتہ نہیں تو نہ کر دو، اگر آپ کو پتہ ہے تو پچھارتے کیوں بجھواتے ہو، پہلیے کیوں بجھواتے ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا چلیے بتا، کبھی گناہ کرتے وقت گناہ پر تو حاوی ہو، گناہ پر تیرا قابو ہو، گناہ کے اوپر تیری پوری گرفت ہو، تجھے اللہ یاد آ گیا ہو اور اللہ کے خوف سے تم نے گناہ چھوڑ دیا ہو، سوچ کے اندر پڑ گیا۔ تھوڑی دیر سوچ کے بعد ٹھنڈا ہو کا بھرا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہاں ایک وقت تھا ایک لڑکی کے جسم کی قیمت میں نے ادا کر دی تھی، وہ مجھ پر حاوی، میں اس پر حاوی، کمرے بھی بند تھے، دیکھنے والا کوئی نہیں، کمرے میں اندھیرا تھا، اجالا کوئی نہیں، کپڑے اس کے بھی اتر گئے، کپڑے میرے بھی اتر گئے۔ گناہ کی لذت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب تم ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اس لڑکی نے مجھے ایک مرتبہ کا ذرا سوچ لے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کیا سوچو؟ کہ اس وقت جو تیرے پر اور میرے پہ ننگ بنا، اکیلے کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ اس عورت کی زبان سے اللہ نکلا، میرا انگ انگ کھڑا ہو گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بس اللہ کا ڈر میرا اوپر اتنا حاوی ہوا، میں نے اس کی چدری اس کے سر کے اوپر دی، اپنے کپڑے پہن کے باہر نکل آیا۔ حضرت امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں نہیں تیرے بارے میں قسم اٹھا سکتا ہوں، تیرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ کہ اللہ کا قرآن لکھتا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس کا نفس اللہ کے خوف کے قابو میں آ گیا، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دیا۔ جو اللہ کے مسجد میں نظر آتا ہے، اگر وہ میری زندگی کے ہر لمحے میں نظر آ جائے تو خدا کی قسم فرشتے زمین پر آ کر مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ جس اللہ کو ہم یہاں ہمارے صحابہ مدرسے میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، اگر یہی خشیت الہی مجھے تولتے وقت، پکڑتے وقت، ماپتے وقت، بیچتے وقت، خریدتے وقت، اپنی ذات، اپنی بیوی کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، اپنے کاروبار کے حق میں، اگر یہی اللہ آپ کی میری زندگی میں آ جائے تو رب کعبہ کی قسم جیسے آسمان والے ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں، زمین والوں کو بھی، آسمان والوں کو بھی فرشتے نظر آنے لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ مصیبت یہ کہ ہم نے اللہ کو لپیٹ کے رکھ دیا کمرے کے اندر۔ جمعے کے دن آئیں گے تجھے یاد کریں گے، 5 نمازوں میں آئیں گے تجھے یاد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سچے کھبے آگے پیچھے اوپر نیچے، جہاں جہاں جائے گا، جہاں جہاں دیکھے گا تجھے رب ہی نظر آئے گا، رب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کتنی دور ہے مسجد کا دروازہ تیرے سے دور، کتنی دور تیرا گھر تیرے سے دور، عبدالحلال صدیقی تیرے سے دور، یہ دونوں ہاتھ تیرے سے دور۔
انگلیوں کا خلا تیرے سے دور، یہ آنکھ کی دونوں پلکیں تیرے سے دور ہے، زبان ہونٹوں سے دور ہے۔ اللہ سائیاں تو کتنا قریب ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے بندہ، سانس اندر گیا باہر آنے میں دیر کر سکتا ہے، رب تیرے آنے میں اتنی دیر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تو بندہ اللہ کو بلائے گا، فرمایا تیرا سانس آنے میں دیر کر سکتا ہے، خدا تیری آواز پر آنے میں اتنی بھی دیر نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں یقین آتا، جا 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 میرے زکریا سے جا کے پوچھ، جب بڑھاپے کے اندر اس نے جھولی پھیلا کے میرے سے بیٹا مانگا، بتا میں بڑھاپے میں بیٹا دینے آیا کہ نہیں آیا؟ اماں مریم میرے عزیزو پھلوں کا ٹرے لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بوڑھا زکریا علیہ السلام، اولاد کوئی نہیں، بیوی اب آ جائے۔ زکریا علیہ السلام پھلوں کا ٹرے دے کے کہتے قال یا مریم انا لکی ھذا، کیا یہ ابھی چھوڑ کے گیا تھا جو خالی تھی؟ جو پھل فروٹ سبزی ترکاری مجھے بازار گھر میں نظر نہیں آئی، مریم تیرے آگے پڑی ہیں، کون دے کے گیا؟ قال یا مریم انا، یوں نہیں کہا جبرائیل لے کے آیا، یوں نہیں کہا فرشتہ دے کے آیا، یوں نہیں کہا فلانی جگہ سے آدمی آیا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ آج اللہ سے اور آپ سے ہماری اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ، بیٹا پوچھتا یہ کون لایا کہ ابا لایا۔ جب زکریا اور مریم والا میرے عزیزوں مکالمہ تیرے گھر میں آ جائے گا، بچہ ماں سے پوچھے گا اماں یہ شے کون لے کے آیا، گھر کے اندر بستر سامان منجا کون لے کے آیا، اماں کپڑے کون لے کے آیا، تو ماں ابے کی طرف انگلی نہ کرے، بھائی کی طرف نہ انگلی کرے، نانے دادے کی طرف انگلی نہ کرے، بلکہ یوں کہہ دے قالت هو من عند اللہ، تیرے باپ کو بھی دینے والا اللہ، تیری ماں کو بھی اور تجھے بھی دینے والا اللہ۔ اس جملے کو سننے کے لیے فرشتوں کے کان ترس گئے، میرا ہے، میرا ہے، میری ہے، میری ہے۔ اللہ کہتے کوئی نہیں تیری۔ پورے اباروں کے اندر تو 200 ایکڑ کا مالک بن جا، کوئی تیری نہیں، صرف 4 فٹ 3 فٹ چوڑی، 4 فٹ چوڑی، 5 فٹ لمبائی یہ تیری ہے۔ زمین کے اوپر کہتا تھا اس کا میں مالک 10 کھڑے تھے، یہ میری نہیں تیری ہے، یہ میری نہیں تیری ہے۔ اب 4000 کا مجمع قبرستان میں قبر کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہماری نہیں ہے تیری ہے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں یہ تیری ہے۔ اس کے لیے اتنے پاپڑ بیل کے آیا اور آپ سے جھگڑا کر کے آیا، اس کے لیے اتنے پاپڑ بیل کے آیا، بیوی کو ناراض کر کے آیا، بیوی مہر کھا کے آیا، اس کو لے کے آیا۔ صحیح ذرا دیکھو تو صحیح کتنے جنازے پڑھتے ہو روزانہ؟ بندہ کسی کو چیز پیش کرتا ہے، بندہ کسی کو چیز دیتا ہے تو گفٹ بنا کر پیش کرتا ہے۔ مٹھائی تمہارے گھر کا، تمہارے علاقے کا ماوا ہوگا، حلوہ ہوگا، یا تمہارے علاقے کی کوئی سوغات ہوگی، 2000 روپے کلو، 1500 روپے کلو ہوگی، اسے گندے پنے میں تو نہیں لے کے جاؤ گے۔ 200 روپے کی چیز کے لیے 50 روپے کا سنہری پنا لو گے، گفٹ پیش کرنا ہے۔ اللہ صحیح فرماتے ہیں جب جنازگاہ کے اندر میت کو لے کے آتے ہو، اللہ اکبر، اس کا پنا، اس کا گفٹ، اس کی پیکنگ تو اتنی عمدہ ہوتی ہے، فرشتے بھی دیکھ کے آشش کرتے ہیں۔ چادر کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، چادر کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، دعائیں ساری لکھی ہوتی ہیں، ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوتا ہے، 6 کلمے چادر کے اوپر لکھے ہوتے ہیں۔ جب مولوی صاحب آ کے کہتے ہیں، سید الحنان کہتا ہے، صحیح نہیں ملا آ کے کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کہتے ہیں دفع گئی سے، جسے تیری بیوی قبول نہیں کرتی، جسے بیٹا قبول نہیں کرتا، جسے پورا باڑو قبول نہیں کرتا، یہ میرے پاس اٹھا کے لے کے آیا۔ تو ابھی زور کی نماز، جمعے کی نماز پڑھا کے آیا۔ او عبد الحلال، تو جھوٹ بولتے، شرم کر، کل مخلوق تو دھوکہ دے رہی ہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے کے آیا، یہ میرے پاس لے کے آیا۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا، اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔
اس گند کا میں کیا کروں؟ اسے فرشتے بھی آسمانوں پہ لے جانے کے لیے تیار نہیں، اس گند کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سائیاں مجھے تو گند نظر نہیں آتا، مجھے تو کے گلاب کی دھونی، گلاب کے پھولوں کی پتیاں نظر آتی ہیں، مجھے تو کفور اور بیری کے پتوں سے پانی دھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اس کا منہ کھول کے دیکھ۔ یا اللہ کیا کھول کے دیکھو؟ کہ دیکھ اس کے منہ میں سے بیٹی کے حق کی بدبو آ رہی ہے، بیوی کے حق مہر کی بدبو آ رہی ہے، بہنوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے، پڑوسیوں کو ستانے کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ظلم کرنے کی اس کے اندر شراب جو آتے دور کی بات ہے، اس کے اندر سے تو نہ حق خون کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ سائے نہ حق خون کیوں؟ فرمایا بیٹا پیدا ہوا، اللہ اکبر، اس نے خوشی میں کسر نہ چھوڑی، اور بیٹی پیدا ہوئی، آج اس کمرے میں گھس کے اس نے منہ موڑ کے نہ دیکھا۔ بتا بتا اسے ولیوں کے قبرستان میں دفن کروں یا ابو جہل کے کنویں میں اس کو ڈالوں؟ ملک پاکستان کا بلکہ دنیا ناز میں نام رکھنے والا مشہور نعت خان میرا پیارا عبدالباسط آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ ہم پرسوں میرے عزیز لاہور میں تھے، مفتی حسن صاحب ساتھ بیٹھے، کافی دیر تک بیٹھے ہوئے، فرمانے لگے ایک علاقے کے اندر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، وہاں کے لوگوں نے بتایا 200 بچیاں ایسی جوان ہو کر بوڑھی ہو چکی جن کی ابھی تک علاقے میں شادی کوئی نہیں ہوئی، ماں باپ کے پاس جہیز کے لیے پیسے کوئی نہیں، اور اس ڈولی کو بغیر جہیز کے لیے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ زنا کا اتنا قہر نہیں برسے گا، اللہ اکبر، شراب جوئے کا اتنا قہر نہیں برسے گا جتنا بچیوں کو گھر بٹھانے کا، ان کے ارمانوں کو رلانے کا عذاب زمین کے اوپر آئے گا۔ بتاؤ بتاؤ خیر کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ اباڑوں کے غیور مسلمانوں، یہ صرف ایک گاؤں کا حال نہیں، اباڑوں سمیت پورے پاکستان کے مسلمانوں کا حال ہے۔ یقین جانو، اول تو بچیوں کو سوچتے نہیں، اگر بچیاں پیدا ہو جائیں خدا کی قسم جانور کے لیے باندھنے کے لیے جگہ تو صاف رکھتے ہیں، سوچا جاتا ہے، لیکن بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اتنا بھی سوچا نہیں جاتا۔ بتاؤ بتاؤ اللہ ناراض ہوگا کہ اللہ راضی ہوگا؟ آج جو اللہ کی طرف سے رزق جو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ تو اس کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک باپ کے 5 بیٹے گھر میں ہوتے ہیں، ایک بیٹا نکارا ہو لیکن اس کو بھی مجبوری پہ روٹی دیتا ہے۔ اللہ کی مجبوری کوئی نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو بندے ہونے چاہیے تھے بندے وہ اپنے کام کر نہیں رہے۔ اور میرے عزیزوں، ولی نہیں ملا مجھے بلائے اور میں اس کے بلاوے پہ نہ ہوں، اگر کوئی شرعی بہانہ ہو تو عذر پیش کر دو یا کوئی بہانہ لگا دو۔ ولی ملا کہے گا یار تو میرا پیارا ساتھی تھا، تو میرا بڑا پیارا یار تھا، تو نہیں آیا، مجھے تیرے پیرمان میرا جلسہ خراب ہو گیا۔ خدا کی قسم اللہ کا جلسہ خراب کوئی نہیں ہوا، لیکن میرے بندوں کو اے عبدالحنان بتلا دے کہ جب میں ان کی اپنی طرف بلاتا ہوں کہ آ جاؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ الصلاۃ خیر من النوم، جب بندہ میری طرف نہیں آتا تو پھر میں بھی اعلان کرتا ہوں، اور وہ اعلان میں نے قرآن کریم میں قیامت کی صبح تک کر دیا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ، جیسے بیوی کہتی ہے شوہر نے حق ادا نہیں کیا، میں رب کہتا ہوں میرا کھا کر میرے بندے نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ کس منہ سے میرے سامنے آئے گا؟ کربلا کے شاہ سواروں کی محبت کا پرچم جس شہر میں چلے جاؤ گھروں کے اوپر نظر آتا ہے، لیکن کربلا والوں کی سیرت جدید ہو کسی گھر میں نظر کوئی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، انہی شاہ سواروں کا ابا تھا، کسی حسین کسی حسن کا ابا تھا، کسی زینب کا ابا تھا، کسی فاطمہ کا شوہر تھا، رسول اللہ کا داماد تھے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ ان کے غلام کمبر سے پوچھو جب مصلی پر آیا کرتے علی کی اکھیاں برسنے لگ